اور ایثار کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے چلو آپ نے ہندا نے کیا کیا نہیں کیا. محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا کے وحشی سے پھر جسم کو ٹکڑے کر کے پھر کلیجہ نکال کے چباک لیا. اتنی نفرت. اس ہندا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے رہتے تھے, کیسے یہ جنت میں جانے والی بن جائے, اور بنا دیا, بنایا. اب ہم کہتے ہیں حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ وحشی چلا گیا تھا ایران, بھاگ گیا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں, تو بھاگ کے ڈر کے اس نے کہا مجھے تو پھانسی لگا دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. وہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے, تم واپس آ جاؤ, جب تم جہنم میں جلو گے تو مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا, تم واپس آ جاؤ. تسلی دیتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. پھر وہ واپس آ گئے, پھر واپس آ کے اسلام قبول کرایا ان کو, اور اب وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں. حضور تو یہ سوچتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ ناصر اقبال صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچتے رہتے. تو ہم نے پوچھنا ہے کیا میری سوچیں, اگر میں نے تو ہاتھ کھڑا کیا تھا, مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے, مجھے اپنے مال سے بھی بڑھ کے, مجھے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے, مجھے سب سے بڑھ کے عزیز ہیں, تو نہیں, سوچیں وہی رکھنی ہے میں نے, تو یہ تو دعویٰ جھوٹا ہے. اچھا پھر فیلنگ ہماری, کیا ہماری فیلنگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز کو ہم فالو کرتے ہیں؟ تو کیا غصے کی فیلنگ میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا لوگوں سے ناراضی کی فیلنگ میں رہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا لوگوں سے بدلہ لینے کی فیلنگز میں رہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین کی فیلنگ میں رہتے تھے. تو ہم کیسے پھر پاکستان کی ہر ساس بالعموم سوائے 1-2 ساسوں کے, جیسے یہاں ایک ساس وہ بچی وہ آتی ہیں کیا, وہ جو فہد کی سسٹر, ہاں یہ بچی بیٹھی ہیں, تو بیٹے آپ کی وہ مدر ان لا آئیں, یہ بیٹھی ہیں ساتھ. یہ بھی نصیبوں والے لوگ موجود ہیں. یعنی جہاں ہر طرف ساس بہو, ساس بھی کبھی بہو تھی والا ڈرامہ چل رہا ہے نا, وہ کہ ایک دوسرے کو کاٹ 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 لو, یہاں ولی بھی ہیں. یہ دونوں ولی نہیں ہیں کہ ماشاءاللہ کبھی وہ آپا جان جو ان کی مدر ان لا ہیں, یہ اس کلاس میں ریگولر تشریف لاتے ہیں. کبھی فہد مجھے بتاتے ہیں کہ سسٹر کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ, مطلب کون سی ہیں باجی جو آپ کی مدر ان لا ہیں ساتھ, یعنی اور امی آئی ہیں آپ کی آج, وہ والدہ, یعنی والدہ جو ہے وہ ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھی ہیں, اور ساس صاحبہ یعنی مدر ان لا وہ ساتھ بیٹھی ہیں. یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرنا. یہ لیڈ کر رہے ہوں گے وہاں. سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھیے گا, مزہ آ جائے گا جا کے, آپ کو ایسا لطف آئے گا کہ آپ موت تک اس کو بھول نہیں پائیں گے. اس رکوع کو روز پڑھنے کو جی چاہے گا, آپ کا جی چاہے گا روز پڑھیں. ایسا رکوع ہے کیا کہ جنت میں جا رہے ہوں گے زمرہ, گرو, زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپس, تو یوں گروپس میں جا رہے ہوں گے لوگ, اور کچھ لوگ لیڈ کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے گروپ میں جاتے ہیں تو کچھ لیڈر ہوتے ہیں آگے, تو ایسے جو ایسی بہویں ہوں گی وہ لیڈر ہوں گی, اور جو ایسی مدر ان لاز ہوں گی وہ ہزاروں لاکھوں خواتین کو لیڈ کر رہی ہوں گی. لیکن صرف ان کو جنہوں نے ساس بہو ہونے میں اتنی حیا کی ہوگی کہ جنت میں پہنچ رہی ہوں, ورنہ وہ دوسری طرف پڑی ہوں گی سارے, جو کاٹ رہی ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ربیع الاول میں, اور سارا سال ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. یعنی خاندان, سگے بھائی بہنیں, رشتہ دار, عزیز, کہاں ہے حضور کی فیلنگ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, یس اور نو, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نیچے آئے تو فیلنگ, آنکھیں آ گئیں. کیا ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, یا وہ دیکھتی ہیں اس کا گھر مجھ سے اچھا ہے, اس کے کپڑے مجھ سے اچھے ہیں, اس کا فلاں چیز اچھی, اس کا فرنیچر ہم سے اچھا ہے؟ یہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. راستوں میں یہ دیکھتے پھرتے تھے کس کی گاڑی اچھی ہے, کس کا, وہ تو
ہر ایک کو بس یہی دیکھتے تھے کیسے اسے اللہ کی محبت میں دیوانہ کر دیا جائے. وہ تو یہی دیکھتے رہتے تھے. یس اور نو؟ کہ کیسے جس سے ملیں اسے اللہ کی محبت میں پاگل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ یاد. ذکر کا مطلب صرف یہ والا ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی کمال ہے. لیکن اس سے آگے ابھی بہت ذکر یہ ہے اللہ یاد رہے. اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1,00,000 دفعہ پڑھنے والا اگر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، جھگڑے کا مائنڈ رکھتا ہے، بدلے کا مائنڈ رکھتا ہے، جس سے لڑائی ہو گئی، جس سے انسلٹ ہو گئی، ساری زندگی اس کے بارے میں تکلیف میں ہی رہتا ہے، تو یہ سبحان اللہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ ابھی صرف زبانی ذکر پہ ہے. ابھی یہ اعضاء و جوارے کے ذکر پہ بھی نہیں ہے، سوچ کے ذکر، یعنی ابھی خدا کی یاد اس کے اندر قائم نہیں ہوئی. آر یو فالوئنگ؟ یس. وہ جائیں سرو کریں. آر یو فالوئنگ؟ یس. وہ ربیع الاول کی محبت میں نا، تو چاہے آپ کی مجھے وہ بات اتنی قیمتی تھی اس وقت کہ میں نے ادھر روک دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق میں، کردار میں، عادات میں، ہماری زندگی میں جب آئیں گے تو آپ کے گھروں میں چین ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کدورتیں مٹ جائیں گی، محبت ہی محبت ہوگی. یعنی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے بندوں بی پی کے مریض بہت کم ہو جائیں گے. بلیو می، ہارٹ اٹیک کے ہاسپٹلز خالی ہو جائیں گے. ہسپتالوں کے اندر یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ لائنیں چھوٹی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. مدینہ میں مدتوں کوئی بیمار نہیں ہوا کرتا تھا، حکیم خالی بیٹھے رہتے تھے، یعنی ڈاکٹر خالی بیٹھے رہتے تھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہیں، اگر سچے ہیں، تو قرآن مجید نے آپ کو جو خوشخبری سنائی ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تمہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے فرما دیجئے اگر انہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مفہوم ہے پھر یہ آپ کی اتباع کریں. یہاں اتباع آیا ہے. اتباع کا مطلب ہے سوچ ویسی جیسے آپ کی سوچ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فالو کریں. فیلنگ اور احساس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. اخلاق اور کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. معاملات اور سلوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. تو کیا آئے گا ہمارے اندر؟ ادب آ جائے گا. زبان ادھر سے نیچے آئے، زبان. کیا زبان یہ محب کی زبان وہ ہے جو آج ہم پاکستانیوں کی زبان ہے؟ کہ وہ حضور کے محبت کرنے والے کی زبان وہ ہے جو آج ہمارے گھروں میں لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی غیبت بھی، چغلی بھی، بہتان بھی، حسد بھی، کینہ بھی، سب کچھ ٹپک رہا ہوتا ہے اس زبان سے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک پہ قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، اس کی اتباع، ان مبارک زبان کی اتباع یہ ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آئندہ کبھی آپ روزانہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کبھی اپنی سوچ کو نوچ رہے ہوں گے، پکڑ رہے ہوں گے. آپ کہیں گے نہیں، پورے ربیع الاول میں اس کی پریکٹس کرو. ربیع الاول کے مہینے میں محبت کا سب سے بڑا انداز، کمال انداز جو اللہ کو پسندیدہ ترین ہے وہ یہ ہے، اپنی سوچوں کو پکڑ لو اور انہیں ٹیم کر دو، انہیں سٹائل دے دو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سوچوں کا انداز اپنی سوچوں کو دے دو، آپ کی سوچیں مبارک ہو جائیں گی. اپنی فیلنگز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فیلنگز، بس لوجہ اللہ، بس اللہ کی محبت میں واری جا رہے. تو جب آپ کو اللہ سے پیار ہو جائے گا، جب آپ کو اللہ سے پیار ہو جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں، یہ وہ سنت ہے
جو ہمارے مدارس میں انفارچونیٹلی ہم پڑھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں ہم پڑھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت پڑھانے میں ناکام ہو گئے. کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو پورا کا پورا بچھا دینا، لگا دینا؟ کون کون ایسا کر لے گا؟ پکی بات ہے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، یہاں تک کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، جتنی دیر آپ بسکٹ کھا لیں. جی جی جو آپا جان نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے؟ جی دیکھیے اس کا تعلق کوئی، یہ تو علماء کرام بتائیں گے، فرض اور واجب اور سنت یا فقہی بات تو علماء کرام بتائیں گے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجیں. میں کوئی مسلمان کیسے یہ چاہ سکتا ہے، کیسے وہ گوارا کر سکتا ہے؟ یعنی جنہوں نے ہمارے لیے طائف کے میدان میں اپنے آپ کو لہو لہان کروایا، یعنی جنہوں نے ہمارے لیے اپنی ساری زندگی کیا کیا تکالیف برداشت کی، تو ان کا نام نامی آئے، نام مبارک آئے، تو کون ایسا مسلمان ہوگا جس کا جی نہ چاہے؟ میرا تو جی چاہتا ہے میں پوری تسبیح کرنے لگ جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا درود شریف کی. تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، ایک بہت ہی آپ کی نگاہ سے وہ حدیث مبارکہ گزری ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ممبر پہ تھے اور ممبر سے خطاب فرما رہے تھے، تو ابھی خطاب سے پہلے یا بعد میں ابھی پہلے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا آمین، پھر تیسرے پہ تشریف فرما ہوئے تو آمین. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ نے آمین کہا؟ جواب میں ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے ہر سٹیپ کے اوپر ایک دعا کی اور مجھ سے پھر یہ انہوں نے آمین کہنے کو کہا. تو ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی کہا گیا کہ آمین کہیے، یعنی جبریل علیہ السلام کی آمین، حضور کی آمین، اللہ کی طرف سے یہ بات کا کہلوانا. تو ان باتوں میں سے وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک بیان کرتا ہوں. ایک یہ تھی کہ جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجیں تو ان کے لیے جبریل علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آمین کہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ اگر کسی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو اتنی سخت یہ وعید حدیث پاک میں ملتی ہے. تو اب سوچئے اگر 10 رحمتیں نازل ہونی ہوں، 10 گناہ معاف ہوتے ہوں اور 10 درجے بلند ہوتے ہوں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے، اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اب آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے، اگر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑے گا تو ایک تو روایات موجود ہیں کہ ابھی ہم جیسے درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ جو بھی سلسلہ ہے اس میں مسلک میں نہ جائیے گا، کس اعتبار سے کیسے، یہ عالم غیب کی باتیں ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جتنا اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا یا علم فرمایا، عطا فرمایا، جتنا ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا ہے، وہ انسان، ہم انسان کیا جانے، ہمیں کیا پتہ. غالب ثنائے خواجہ آتا ہے وہ شعر آپ کو؟ ہاں وہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء کیا کروں، مجھ سے نہیں ہوتی، یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دی. غالب کہتا ہے میں ثناء کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نعت کہنا چاہتا ہوں لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتنی تعریفیں قرآن مجید میں فرمائی ہیں تو میں کیا کروں.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی جب درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ وہ درود کو ریسیو کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالم غیب میں جس بھی طرح اللہ کو جو بھی منظور ہے اور اللہ کے علم میں ہے وہ پیش کرتا ہے، یعنی نقد۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ میں کہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو جی چاہے میں موت تک یہی کہتا رہوں۔ کیوں؟ اتنا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے کہ ابھی میں ادھر کہوں تو ادھر میرا ذکر کہاں چل رہا ہے، میری بات وہاں پہنچ گئی ہے۔ یعنی آپ جب بھی درود پڑھتے ہیں تو آپ کی بات کہاں پہنچ جاتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نام لے کے، آپ کا نام لے کے ساتھ عبد الرحمن الرحیم محمد نے بڑا درود آپ کا نام لے کر، یعنی وہ فرشتہ فرما رہے ہیں کہ روایات میں آتا ہے، ادھر آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الکریم یا جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدم ما هو اہلہ یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود شریف درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں تو اسی وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ لے کے جا کے کہتا ہے سلطان خان ولد سرخرو خان نے یہ تحائف بھیجے ہیں، یہ پھول بھیجے ہیں۔ آپ سوچئے اب اس کے بعد کیا فرض، کیا واجب، کیا سنت، باجی نے پوچھا تھا کیا فرض ہے، وہ تو علماء کرام بتائیں گے، میں تو محبت کی باتیں بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ عالم علماء کرام تو وہ ہیں جو اللہ کے عالم لوگ ہیں، اللہ کے بڑے عظیم لوگ ہیں، تو میں تو فقط ایک ادنا عام محب ہوں، میں تو عام محبت کرنے والا عام ایک جسے آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔ تو محبت کا کیا ہے؟ کسی بھکاری کو کسی بادشاہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی دل پہ زور ہے کسی کا، کسی بھکاری کو بادشاہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح یس۔ تو رسول کریم پھر ایک بات اور بتا دوں جس کے بعد آپ درود شریف کے بارے میں ساری زندگی آپ کا نظریہ بدل جائے گا۔ بھائی دیکھیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ جس کے بعد موت تک آپ درود کے لگاتار تسلسل سے باہر نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ عبد الرحمن صاحب درود کے لگاتار، خضر صاحب موت تک درود کے لگاتار تسلسل سے باہر نہیں نکل سکتے آپ۔ میں ایسی بات بتانے لگا، بتا دوں پھر بتا دیں، پھر آپ کہو گے دیر کر دیتا ہے سلطان، پھر آپ تو پھر اگلی دفعہ بتا دیں گے، بتا دیں سر، نہیں چلو اگلی دفعہ، آج کون کون آج والا ہے؟ سارے آج والے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہو دیر کریں، کل چھٹی ہے باجی برواری کل چھٹی جی آپ کہتا ہے کرنے کو تو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، محل محبت ہے محبت ہی کرے۔ واہ واہ پہلی واہ محبت ہے، محبت ہی کریں گے، کرنے کو تو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، اللہ واہ واہ، ہے میرا کام محبت ہی محبت انہوں نے کرنا۔ ایسا کمال کر دیا، دیکھو کہ کرنے کو تو بہت کچھ تھا، ہو سکتا ہے ہم الٹے لٹک جاتے، کوئی عالم شالم بھی بن ہی جاتے، کرنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن طے یہی پایا۔ طے کیا پایا؟ محل محبت، ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، امی سے محبت کرو، ابو سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، آپس میں محبت کرو، ساس سسر سب محبت کرو، شوہر سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، وہ نہ بھی کر پائیں تو آپ کرو کیونکہ آپ اہل محبت ہیں، دوسرا ہزار وجوہات سے نہیں بھی کر پائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کا پاسٹ پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی کی تعلیم پتہ نہیں کیا ہوگی، کسی کے جینز پتہ نہیں کیا ہوں گے، کسی کا نیوروٹک پاتھس کیا بن گئے ہوں گے، کسی کو ابیوز پتہ نہیں کیسے کیسے کیا گیا ہوگا، کسی پہ زندگی نے ستم اتنے ڈھائے ہوں گے، کسی پہ اندر باہر قیامتیں بیت رہی ہوں گی، وہ نہ بھی کر پائے تم پیار کرو، آپ کرتے جاؤ کیونکہ آپ اہل محبت ہیں۔ واہ، یہ کچھ سنا رہے تھے؟ ہے میرا کام محبت ہی محبت کرنا، آپ سے ہی سنا تھا سر،
بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا جائے. ہاں واہ 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 واہ، یہ میرے دوست ہیں، ان کی شاعری کی کتاب ہے، اس کے بیک پہ لکھا ہوا ہے آپ ہی کے تحفے سنبھالے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے میرا کام محبت ہی محبت. محبت ہی محبت کرنا. بھول جاؤں کبھی اگر میں کوئی علم کے راستے پہ چل نکلوں، مجھے پکڑ کے بتاؤ تیرا کام محبت کرنا ہے. تو کہتے کاکا کتنے چل گیا. ہے میرا کام محبت ہی محبت کرنا. بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا جائے. تو جب میں نے پہلی بار یہ شعر پڑھا تو آگے اپنی مسز کو یاد کرا دیا. میں نے ان کو یاد کرانے سے مراد ہے وہ سادہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا، آپ میں سے کس کو شعر بالکل نہیں آتے، شعر یاد ہی نہیں ہوتا. وہ آپا جان کو نہیں ہوتا. وہ دیکھو اللہ کے دو ولی ہیں، وہی بچی اور وہی باجی، وہی نکلے ہیں. آپ کو مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آتے تھے. آپ دونوں کو مبارک ہو، آپ دونوں کو مبارک ہو. آپ کو شعر اگر نہیں آتا اور یاد بھی نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ورنہ تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن مجید کی شاعری حضور نے کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھے شعر پڑھنے میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ایون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعری ذوق بہت عمدہ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شعر پڑھتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے. یعنی وہ اس ادھر کا مصرع ادھر لگا دیتے، ادھر کا ادھر. تو ایسا فرماتے تھے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ کبھی تاریخ میں کوئی یہ کہہ ہی نہ سکے کہ آپ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ. اور یہ ان ہستی پاک پہ اترا ہے کہ جو خود سے کوئی ایک شعر بھی صحیح نہیں بولتے. اچھا، سننے کا ذوق بہت تھا. ایک محفل میں 100 شعر سن لیتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ باجیاں ہمیں بھی نہ کہیں سمجھ لیں کہ یہ کیوں سنتے سناتے ہیں. سننے کا ذوق اتنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اشعار سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سنے، پھر ان کو انعام عطا فرمایا. پھر ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 3 نسلیں جو ہیں وہ نعت گو شعراء ہیں 3 نسلوں میں، پھر ان کو انعام. پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی شعر. پھر ایک صحابی کے ساتھ تھے، انہوں نے شعر سنایا، کہا ایک اور اتنا اچھا، ایک اور سناؤ، ایک اور سناؤ. حتیٰ کہ انہوں نے 100 شعر سنا. تو سننے کا ذوق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تو جو باجیوں نے کہا ہمیں نہیں شعر آتا، تو آپ کو مبارک ہو، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں اس اعتبار سے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو میں نے کہا تھا ایک بات بتاؤں گا، آپ اس کے بعد درود شریف پڑھنے میں دنیا میں ہیرو، لیڈر، چیمپئن بنیں گے پوری دنیا کے آپ انشاءاللہ. جب میں نے وہ سنا تو میں تو بس اس کے بعد سے آج تک اس حدیث پاک کے نشے سے نہیں نکلا، اور نہ کبھی مرتے دم تک نکلوں گا انشاءاللہ. سوچ نہیں سکتا میں، خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں اس حدیث پاک کے تاثر سے نکل پاؤں. وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں، حشر میں، آخرت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے. اب مجھے بتاؤ جب میں نے یہ پڑھا نا، تو میں نے اپنے آپ کو اپنے راز کی ایک بات بتانے لگا ہوں تاکہ آپ بھی موج کر لیں. وہ ابراہیم میرا بیٹا ہے نا، تو وہ ماشاءاللہ کوئی نہ قرآن مجید کی کوئی بات یا کوئی ایسا راز بنا لیتا ہے خود ہی سے. مثلا
ایک دوسرے نے راز بنا لیا کہ میں کہوں گا الحمدللہ ایکس انلمیٹڈ مینز الحمدللہ ملٹیپلائڈ بائی انلمیٹڈ. تو کہتا افیرہ مریم اب آپ مجھ سے آگے نہیں نکل سکو گے کبھی, کیونکہ میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے یہ سیکرٹ کہ جب بھی کہو سبحان اللہ یا الحمدللہ تو یہ اس کے ساتھ کہو ایکس انلمیٹڈ یعنی ملٹیپلائی بائی انفینٹی, یعنی ملٹیپلائڈ بائی انفینٹی. تو کہنے لگا اب آپ لوگ مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے. تو میں نے کہا بھائی کیسے نہیں نکل سکتے, اگر ہم سب بھی یہی کہنا شروع کر دیں تو ہم آگے نکل جائیں گے. کہنے لگا نہیں, یہ آپ نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جو انٹروڈیوس کراتا ہے پھر باقی جو کریں گے ان سب کا بھی اس کے کھاتے میں آئے گا. تو اب آپ سارے جتنا مرضی کر لیں وہ سارا بھی تو میرے اکاؤنٹ میں آنا ہے اور میرا والا بھی آنا ہے, تو آگے میں ہی رہوں گا. یار یہ دیکھو, تو اس لیے میں اپنا راز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لاؤ جنی دوڑ لاؤ, جتنے بھی جا کے ڈگو گے آگے پھر میں کھلوتا ہوں گا, کیونکہ میں دسیا تھا. مثلاً میں نے سوچا کہ میں کیسے درود شریف کو کثیر کر لوں. تو میں میری عادت اللہ نے بنا دی کہ میں ہر کام کی دعا کوشش کرتا ہوں کہ ہر کام کو انہی الفاظ کے ساتھ کروں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مثلا صبح اٹھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اور اگر پھر ارلی ان دا مارننگ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ساتھ ملا دیتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور پھر اس کے ساتھ اکثر یہ ملا دیتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر یوں آگے چلتی تھی بات نا پوری. آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ریکارڈ ہونا چاہیے. جو محب ہے وہ ایسا ہونا چاہیے, وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں. تو میں نے اس پہ تھوڑا تھوڑا کام اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. تو میں نے کافی سال پہلے اللہ نے میری عادت بنا دی کہ میں ویسے دن میں کام اور اذکار اور باتیں کروں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جیسے کیا کرتے تھے. تو میں صبح اٹھوں تو ویسے ہی مخاطب ہو جاؤں, راستہ چلوں تو ویسے ہی کروں, کوئی غم آئے تو ویسے ہی کروں, کوئی خوشی آئے تو ویسے ہی کروں, اور سوؤں جاگوں چلوں پھروں تو ویسے کروں. تو میں نے وہ جملے یاد کر لیے جسے آپ دعائیں کہتے ہیں, رٹا لگا کے کرتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. بھائی فیلنگ ہونی چاہیے. آپ تو گیلیکسیز پہ آپ کے قدم پڑھنے چاہیے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے رسول فرماتے تھے, میں بھی وہ کہہ رہا ہوں. جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کروں, جیسے وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے ویسے میں کروں. کیا عالم ہونا چاہیے, سوچیں ذرا, ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولے تو میرا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا میری مدد فرما کے, اللہ نے تو زیادہ مدد کی تھی لیکن میں نے ابھی تھوڑا سا کیا تھا کہ میں نے یوں ہی نا سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے ملنے ملانے میں نا وہ سارے آداب اور طریقے, حتیٰ کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے جو طریقہ استعمال کرتا ہوں وہ حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں سسپینس رکھ لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. مثلا میں کہتا ہوں اچھا چلو میں تو بات لمبی کرتا ہوں, آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا. تو پھر آپ بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بتائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے یہ ہو جائے. تو سارے صحابہ متوجہ ہو جاتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بریک فرمایا کرتے تھے. تو خیر کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے وہ طریقے جب اپنائے نا, تو جب میں نے یہ والی بات پڑھی تو میں نے کہا اب میں یوں کرتا ہوں کہ ایک نیا طریقہ ابراہیم صاحب, محمد ابراہیم سلطان صاحب کی طرح میں نے بھی سوچا ایک بچے کی طرح میں انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں یہ کہ اگر میں کوئی بھی عمل کروں گا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا, یعنی صبح اٹھ کے دعا پڑھی, واش روم جانے لگے کچھ پڑھا, باہر نکلے کچھ پڑھا, سونے لگے کچھ پڑھا, کھانے لگے کچھ پڑھا, دودھ پیا کچھ پڑھا, تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, پڑھا نہیں فرماتے تھے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. اصل میں وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے. مثلا کھانے لگتے تو فرماتے بسم اللہ و علی برکت اللہ,
تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کھانے لگا ہوں، اب اس کے اندر برکت ڈال دیں، یعنی یہ مجھے صحت دے، میرے بدن میں عافیت ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ سے باتیں تھیں. مثلا جب کھا کے فری ہوتے تو درمیان میں بھی اور آخر میں بھی اب کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی، ہے نا وہ الحمدللہ الذی اطعمنا، آپ پلورل کہتے ہیں نا آپ، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو اصل میں اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے کھلایا ہے، آپ کا شکر کیونکہ آپ نے مجھے کھلایا ہے، آپ نے مجھے پلایا ہے، اور آپ نے مجھے اپنا فرمانبردار بنایا ہے. تو یہ باتیں تھیں، ان کے اندر کائناتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اندر محبت کے خزانے ہیں، محبت کے اٹلانٹک اوشنز امڑ رہے ہیں، اس کے اندر کوہ ہمالیہ کھڑے ہیں محبتوں کے، تعلق کے، فیلنگز کے، احساس کے. دریافت کرو، ڈسکور کرو، کر لو ڈسکور. کون کون کر لے گا؟ تو میں نے یہ طریقہ بنایا کہ اچھا اب جب بھی کوئی بات کروں گا نا، مثلا کھانا کھایا تو میں نے کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے آخر میں بھی کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واش روم میں جانے لگتا ہوں تو میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وغیرہ پڑھنے لگتا ہوں، پہلے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ دعا پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی میں نے ہر ایکٹیویٹی سے پہلے اور آگے درود شریف لگا دیا. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ سننے کے بعد بھی آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. فرمایا کہ کوئی شخص اگر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لے، اور اگر 100 بار صبح شام پڑھ لے تو پھر تو کیا بات ہے. تو فرمایا 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لے، اس کا شمار منافقوں میں نہیں ہو سکتا. تو اگر مسلمان کا شمار منافقوں میں نہ ہوا، پھر تو آپ بادشاہ ہیں، پھر تو آپ کنگ ہیں، پھر تو آپ کوئین ہیں.